السلام علیکم بیٹا، تم ایک بار پھر سوچ لو اس بارے میں۔ امی، جب مجھے اتنی جلدی شادی کرنی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی دور جانا ہے تو پھر اب کیوں زور دے رہی ہے؟ اریبہ نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جلدی تو نہیں ہے، خیر صحیح عمر ہے بیٹا، یہ گریجویشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور ماسٹر تو تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو، بلکہ جو بھی کرنا چاہو وہ کر سکتی ہو۔ وہ لوگ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے تمہارے اوپر تمہاری تعلیم کے حوالے سے۔ اور دور کہاں بیٹا، اسلام آباد اتنا بھی دور نہیں، اور ویسے بھی اب تو آنا جانا بھی آسان ہے۔ امی نے پیار سے سر سہلاتے ہوئے اریبہ کو سمجھایا تو وہ خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ یار، یہ تم کہاں بیٹے بیٹے کو جاتی ہو؟ یاسر کی آواز پر چونک کے اریبہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے بولی، آپ کب آئے؟ جب آپ کسی کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یاسر نے ذرا شوخ لہجے میں اریبہ کو چڑھایا اور حسب سابق وہ چڑھ ہی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، نہ آپ سے پہلے کوئی تھا، پھر آپ یہ کیوں کہتے رہتے ہیں؟ اس نے قدرے برا مان کر کہا۔ ارے ایک تو تم فوراً دل پہ لے لیتی ہو۔ میں تو بس کہہ رہا تھا کہ تم یقیناً اپنے میکا والوں کو یاد کر رہی ہوگی۔ یاسر نے آگے بڑھ کر اریبہ کے ہاتھ تھام کر کہا، پھر ہلکے پھلکے لہجے میں اسے چڑھتے ہوئے کہنے لگا، اور ویسے تم جتنا ان لوگوں کو یاد کرتی ہو، سچی کبھی تو میں رش کرتا ہوں اور کبھی بہت جیلس ہو جاتا ہوں۔ اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تم ان لوگوں کو یاد کرتی رہتی ہو۔ مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں بہت جالات قسم کا شوہر ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے یاسر، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی محبت اپنی جگہ اور میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت اپنی جگہ۔ آپ کی محبت کا خانہ الگ ہے اور ان کی محبت کا خانہ الگ۔ میں بس ان لوگوں سے اتنی دور ہوں، شاید اسی لیے ہر وقت یاد کرتی رہتی ہوں۔ اب تو میرے پاس ہے تو آپ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اریبہ نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک دھڑکا بھی ہونے لگا کہ کہیں اس بات پہ یاسر کا موڈ خراب نہ ہو جائے، پھر خود ہی بات سمیٹتے ہوئے بولی، چلے آپ فریش ہو کر آئے، میں اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی تک آپ کے انتظار میں اماں ابا نے بھی چائے نہیں پی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بناؤ، میں فریش ہو کر اماں ابا کے پاس جا رہا ہوں، وہی چائے لے آنا۔ یاسر اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ اریبہ حسن 5 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ایک بڑی آپا فریحہ، داؤد بھائی کے بعد اریبہ اور پھر عائشہ اور معاذ تھے۔ آپس میں مثالی محبت تو نہ تھی، بلکہ اکثر اوقات تو بس لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس یوں سمجھ لے کہ پاس رہا بھی نہ جائے اور دور جایا بھی نہ جائے کی عملی تفسیر تھے سب۔ داؤد بھائی کا تو رعب تھا بہت، حالانکہ اتنے بڑے نہیں تھے، مگر بس کچھ بزرگوں والا رعب رکھنے کا شوق تھا انہیں۔ فریحہ آپا بھی یوں تو بہت کوشش کرتی تھی بڑی آپا بننے کی، مگر اریبہ، عائشہ اور معاذ ان کی ڈانٹ کو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کرتے، اور بولی سی آپا کو اکثر ہی اپنی خوشامدی باتوں میں لگا کر اپنی شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ اریبہ فطرتاً سادہ اور حساس لڑکی تھی، بہت شوخ اور شرارتی تو نہیں، البتہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ ان کی شرارتوں میں شامل ضرور ہوتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا دامن بچا کر نکلنے کا بھی راستہ محفوظ رکھتی تھی، اور کبھی جب ڈانٹ کے ساتھ مار پڑنے کا توقع ہوتی تو صاف مکر جاتی کہ میں تو موجود ہی نہیں تھی، یا پھر کبھی کہتی کہ میں تو خود ان لوگوں کو منع کر رہی تھی، مگر یہ سن ہی نہیں رہے تھے، اور ایسے میں عائشہ اور معاذ اس کے مسنے پن پر ڈانٹ پیستے رہ جاتے اور آئندہ ساتھ نہ کھیلنے کی دھمکی دیتے۔ ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے کب بچپن اور لڑکپن گزر گیا۔
آج سوچو تو خواب سا لگتا ہے۔ اریبہ نے بے ساختہ خود کلامی کی تو اس کی ساس نے جاتے جاتے پلٹ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، اداس ہو؟ نہیں نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے بیٹا، جو بھی بات ہے تو مجھ سے بھی کہہ سکتی ہو، بتا سکتی ہو۔ اماں نے مسکرا کر اریبہ سے کہا۔ اریبہ جو کچھ جھجک محسوس کر رہی تھی، ان کی بات سن کر حوصلہ کر کے بولی، بس اماں گھر والے یاد آ رہے تھے۔ امی کے ہاں تو ماشاءاللہ سے شور و غل رہتا تھا، یہاں پر خاموشی ہے، شاید اس لیے۔ لو بیٹا، یہ کیا بات کہی تم نے؟ کیا ہم تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ اور خاموشی کی کیا بات ہے؟ میں ہوں گھر میں، اسماء ہے، تم خود ہی منہ بنا کے یا اداسی کی تصویر بن کر گھومتی رہتی ہو۔ اسماء تم سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتی، یا پھر یاسر کا رویہ صحیح نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ اماں نے ایک دم ہی اس کے جواب میں کری کری سنا دی تو وہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اماں ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے، آپ سب بہت اچھے ہیں، بس اسماء اپنی پڑھائی میں لگی اور آپ بھی خاموش طبیعت ہے، اور سب بہت اچھے ہیں تو بس، اور یاسر تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹا برا مت ماننا، خود کو گھر کا حصہ سمجھو گی تب ہی دل لگے گا تمہارا، اماں نے ہاتھ اٹھا کے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ مگر تم ماضی سے باہر نکلو تو کچھ ہو، ہر وقت جب ان کو ہی یاد کرتی رہو گی تو یہی ہوگا، اور پھر فون پر بھی تو بات کرتی ہو جب بھی دل نہیں بھرتا۔ خیر سے 3 سال ہو گئے شادی کو، بچے پر توجہ دو، گھر پر توجہ دو، لیکن نہیں بھائی۔ اماں اسے حیران پریشان اپنی سنا کر کچن سے چلی گئی تھی، اور وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں میں آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار تمہیں میں کیسے سمجھاؤں، کیوں اداس رہتی ہو تم ہر وقت؟ یاسر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر کچھ جھنجھلا کے کہا تو اریبہ جو سونے کے لیے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب پھر تم پر ڈپریشن کا دورہ پڑ گیا، جب دیکھو تب ہی اداس شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، یاسر نے تب کر کہا تو اریبہ کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں اداس ہوں؟ بس آتے ہی مجھ پر شروع ہو گئے، اس لہجے میں بات کریں گے تو کیا رونا نہیں آئے گا مجھے؟ دیکھو اریبہ، میں مانتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ سے بہت دور ہو، سال میں ہی آنا جانا ہو پاتا ہے، کراچی اتنا قریب نہیں ہے، پھر بھی تم ہر سال چلی تو جاتی ہو، اور اب تو ہماری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے، ایک پیاری سی گڑیا بھی ہے ہمارے پاس۔ اتنے عرصے میں تو دل لگ جاتا۔ سب ہی لڑکیاں سسرال میں آ کے خود کو ان کے طور طریقوں میں ڈال لیتی ہیں اور نئی زندگی کو خوشی سے قبول کرتی ہے، لیکن تم پتہ نہیں کیوں خوش نہیں رہتی، کیوں ہمیں قبول نہیں کر پائی؟ کیا میں اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا؟ میں اپنی سی پوری کوشش کرتا ہوں تمہیں خوش رکھنے کی، مگر پھر بھی لگتا ہے ناکام ہوں۔ یاسر نے آرام سے اریبہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ اب سے اماں نے کہا ہوگا کہ میں خوش نہیں ہوں، ہے نا؟ اریبہ نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلو آؤ اٹھو، باہر چلیں، تم فریش ہو جاؤ گی؟ یاسر نے بات کو ختم کرنے کی عرض سے اریبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن اریبہ برہم ہو کر اٹھ کر بیٹھی اور اس کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، اور ایک تو جب کوئی ایسی بات ہو اماں آپ سے کہہ دیتی ہیں، میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، نہ ہی میں اداس رہتی ہوں، بس سب مجھ سے اتنی دور رہتے ہیں، اس لیے بہت شدت سے یاد آتے ہیں، اور اماں نے خود ہی مجھ سے پوچھا تھا، میں تو کوئی اداسی کا اشتہار بنی نہیں گھوم رہی تھی، اور کب آپ نے میرے رویے میں محسوس کیا کہ میں آپ لوگوں کو قبول نہیں کر پائی، کب آپ نے دیکھ لیا کہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا، لیکن اگر دوسرے مکینوں کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے میرے لیے تو میں کیا کروں؟ آرام سے بیگم، تم تو ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ یاسر نے اریبہ کو غصے میں دیکھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، فطرتاً وہ صلاح جو قسم کا انسان تھا۔
اس لیے فوراً ہی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ یار اماں دل کی بری نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا۔ اور شاید ہر عورت ساس بننے کے بعد تھوڑی سی خود غرض ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ بھی ایسی نہیں تھی، اور تمہیں بھی یاد ہوگا کہ شادی سے پہلے وہ تمہاری بھی کتنی تعریفیں کرتی تھی، اور اب بھی خیال کرتی ہے تمہارا۔ خود بھی ان سب تجربات سے گزر چکی ہے، لیکن اب ساس بن گئی ہے تو جیسے پھر وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ عورت جب خود با اختیار ہوتی ہے تو پھر اپنا وقت بھول جاتی ہے، بس یہی بات ہے، ورنہ وہ بہت اچھی ہے۔ یاسر نے اماں کی طرف سے اس کا دل صاف کرتے ہوئے کہا، اور ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ اب کی ہے۔ آپ بھی سو جائیں، گڑیا بھی سو گئی آج جلدی، اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اریبہ نے بات کو سمیٹتے ہوئے تکے تکے لہجے میں کہا۔ اوکے، شب بخیر۔ یاسر نے اریبہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اریبہ نے نم آنکھوں سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یاسر کی ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے اور اریبہ کا تکیہ آنسوؤں میں بھیگ رہا۔ پھر وہ خاموشی میں چلتی ہوئی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور چاند کو تکتے ہوئے اس کی آنکھیں مینا برسا رہی تھیں، اور اس کی منتشر سوچیں اس کی سماعتوں میں گونجنے لگیں۔ یہ محبتیں بہت عجیب ہوتی ہے یاسر، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ محبت کی کوئی بھی شکل ہو، کسی سے بھی ہو، یہ کرب مانگتی ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور آپ کے گھر والے بھی مجھے بہت عزیز ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میرے والدین کی محبت کا، میرے بہن بھائیوں کا کوئی نام البدل نہیں ہے۔ والدین اگر دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹیاں بھی دل میں تڑپ اور کسک لیے ہی رخصت ہوتی ہیں، اور اگر بیٹی میری طرح پردیسی ہو جائے تو یہ کسک تا حیات اس کے ساتھ رہتی ہے۔ امی میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ کی وجود کی خوشبو اپنے گرد نہ پا کر میں کتنی سسکتی ہوں، آپ کے قرب کا لمس محسوس کرنے کے لیے تڑپتی ہوں، مگر یہ انتظار میرے نصیب میں چند دنوں کا نہیں، چند مہینوں کا نہیں، بلکہ سالوں کا ہے۔ ابو آپ کی پیار بری ڈانٹ کا، آپ کے شفیق ہاتھوں کی ٹھنڈی چاؤ جب سر پر آ کر ٹھہرتی تھی، اس پل کا کتنی شدت سے میں انتظار کرتی ہوں۔ فون پر بات کر لینے یا فون پر ایک دوسرے کو دیکھ لینے سے وہ تشنگی نہیں مٹتی جو ہر دن کے اختتام پر جدن کے اپر ایک دوسرے کو دیکھ لینے سے وہ تشنگی نسیم و جاں میں بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے ابھی دروازہ بجے گا اور آپا، بھائی عائشہ اور معاذ ہنستے ہوئے آئیں گے اور سرپرائز کہہ کر میرے گلے لگ جائیں گے۔ ہم خوب باتیں کریں گے، خوب تنگ کریں گے ایک دوسرے کو، لیکن یہ باتیں شاید فلموں میں یا کہانیوں میں ہوتی ہیں، حقیقت میں بس وہی خاموشی اور سناٹے ہوتے ہیں جو مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ بیٹی کا پرایا ہونا مقدر ہوتا ہے، اس کا بچھڑنا نصیب ہوتا ہے، مگر یہ کسی کو کیسے بتاؤں؟ پھول جب شاخ سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں کھلتا، وہ کسی اور کے آنگن کو اپنی خوشبو سے مہکتا تو دیتا ہے، لیکن خود پھر نمو نہیں پاتا۔ شوہر کی محبت اور سسرال والوں کی محبت بیٹی کو خوش و خرم رکھتی ہے، اس پھول کو تر و تازہ رکھتی ہے، مگر بیٹیوں کے دل کے تہہ خانوں میں کہیں اداسی ڈیرا ڈال کر رکھتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر اپنا سارا دکھ اور اداسی بھول جاتے ہیں، اولاد کی طمانینت بھرے چہرے ان کے انتظار کی ساری تھکن زائل کر دیتے ہیں۔ میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ ایک کسک تا حیات دل میں رہتی ہے اور رہے گی۔ شاید یہ کسک مٹ جائے اگر یہ فاصلے نہ ہو، یہ اداسی اپنا رنگ پھیکا کر دے اگر جو یہ سرحدیں نہ ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں، اب کبھی ممکن نہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔